اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 1 ربیع الاول 1442 ہجری، 19 اکتوبر 2020 عیسوی، 3 گتے کارتک 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام دھنوشا نیپال پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت شریف، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت شریف سماعت فرمائیں، آواز ریحان الحق منصوری کی، بول ہے: جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا۔ جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، کہ ہزاروں ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، ہزاروں ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا، حسین تم سا، امین تم سا، جمیل تم سا، وسیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا، علیم تم سا، نعیم تم سا، حکیم تم سا، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی کوئی نہ آیا، دیار لوح و قلم سے اب تک قسم خدا کی
کوئی نہ آیا، ادیب تم سا مجیب تم سا خطیب تم سا کلیم تم سا، ادیب تم سا مجیب تم سا خطیب تم سا کلیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا، کہ فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں، فلک کی گردش سے کیوں ڈرے وہ، کہ جس نے پایا وہ زندگی میں، عمیق تم سا شفیق تم سا عتیق تم سا کریم تم سا، عمیق تم سا شفیق تم سا عتیق تم سا کریم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا، فہیم تم سا علیم تم سا نعیم تم سا حکیم تم سا، جہاں میں کتنے رسول آئے نہ آیا کوئی عظیم تم سا۔ والسلام علیکم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد شکیل اختر سلفی صاحب کا، جو مکتب جالیات حی و دار البیضہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے شوہر بیوی کے زندگی گزارنے کے طریقے، شوہر بیوی کے زندگی گزارنے کے طریقے، کیسے میاں بیوی زندگی گزاریں گے، قرآن حدیث کی روشنی میں فضیلت الشیخ آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے کہ میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزاریں۔ اسلام نے ہمیں ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا وہ کون سا کامیاب طریقہ بتایا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی اور مفید باتیں ہوں گی۔ جو بھائی سن رہے ہیں ضرور اپنے بھائیوں کے لیے شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کی آپسی زندگی میاں بیوی کے آپسی جیون بگڑ جاتے ہیں، زندگی میں امن و سکون چھن جاتا ہے، شوہر بیوی کے مابین
طرح طرح کے مشکلات سامنے آ جاتے ہیں. کوئی بھی ایک دوسرے سے خوش نہیں رہ پاتا اور نہ ہی ایک دوسرے کو خوش کرنا چاہتا ہے. میرے بھائیوں، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام اور شریعت کے ان طریقوں کو چھوڑ دیا ہے جو اصول اور جو طریقہ اسلام نے، شریعت نے ہمیں آپسی زندگی گزارنے کا بتایا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے دیکھا یہ جاتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں. ناچاقی اور نا اتفاقی دونوں کو مابین دیکھنے کو ملتا ہے. کوئی ایک دوسرے کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ اسلام اور شریعت کے اصول کو ہم سمجھیں، جانیں اور پھر عملی زندگی میں اتار لیں تاکہ ہماری آپس کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے. ہم امن و سکون کی سانس لے سکیں. میرے بھائیوں، تو یاد رکھا جائے، رب کا ارشاد ہے سورہ نساء آیت نمبر 21 ہے. اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور آخر تم اسے حق مہر کس طرح واپس لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد و پیمان لے چکی ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن کی آیت ہے. اس آیت کریمہ میں پختہ عہد و پیمان کا ذکر آیا ہے. اس سے مراد یہ ہے، جیسا کہ امام ابن جریر الطبری کا کہنا ہے، کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو نکاح کے وقت مرد سے اس کی بیوی کے لیے لیا جاتا ہے. وہ اسے یا تو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے گا، شوہر اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھے گا، یا اس پر احسان کر کے اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے گا. اس لیے تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. اندازہ لگائے میرے بھائیوں، کیا کہا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. عورتوں پر ظلم اور زیادتی، ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم زیادتی نہ کرنا. فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، اس لیے کہ تم نے انہیں، اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ساتھ تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے. میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے معاملے میں شوہر اللہ سے ڈرتے رہیں، ان پر ظلم زیادتی نہ کریں. میرے بھائیوں، یاد رکھا جائے، شوہر اور بیوی کے مابین رب نے، جو رب زمین و آسمان کا خالق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو، آپ کی بیویوں کو پیدا کیا ہے، اس رب نے شوہر بیوی کے مابین آپسی محبت کو پیدا کر دیا ہے. فطرت میں آپسی محبت کو قائم کر دیا ہے.
اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، رب کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، رب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، شوہر اپنی بیوی سے قلبی راحت، دلی سکون حاصل کرتا ہے، دل کو قرار اور سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے کہا، ہمارے رب نے کہا، اور یہ چیز ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی بھی قائم کر دی۔ جہاں انسان اپنی بیوی سے ذہنی سکون، دلی راحت اور آرام اپنی بیویوں سے حاصل کرتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے مابین آپسی محبت کو بھی قائم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کو چاہتے ہیں، بیوی شوہر کو چاہتی ہے۔ رب نے دونوں کے اندر آپسی محبت کو قائم کر دیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اور ہر طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور یہ آپسی محبت اور ہمدردی جو اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے مابین، میاں بیوی کے دلوں میں یا ان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، یہ ایسی محبت و ہمدردی ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، یہ صحیح الجامع للالبانی کی 52,200 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ کہتے ہیں لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہتے ہیں نکاح کرنے والے جو جوڑے ہوتے ہیں، نکاح کرنے والے جوڑے کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اس جیسی محبت کسی اور جوڑے میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ اس لیے دیکھیں گے میرے بھائیوں، انسان بلا نکاح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ان دونوں کے مابین آپسی ناچاقی بہت جلد آ جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن بندہ اسلام اور شریعت کے احکام کے مطابق میاں بیوی آپس میں نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو یہ آپسی محبت نکاح کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیوی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت ہوا کرتی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رب نے اسوہ بہترین نمونہ بتایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آئیے میں بتاؤں، صحیح مسلم کی 300 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب واتعرق العرق۔ میرے بھائیو، اندازہ لگائیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب حالت حیض میں ہوتی، حیض تو جانتے ہی ہیں عورتوں کو جو مہینے کا خون آیا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں جب حالت حیض میں ہوتی اور پانی پیتی تو
میں بچا ہوا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی. اللہ اندازہ لگائیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. ایسی آپسی محبت ہونی چاہیے, اس طرح سے میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان کہ میں پانی پی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا. اللہ اکبر. وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ہونٹ لگاتے, اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے عائشہ پی ہوتی. اور کہتے ہیں اسی طرح میں جب کھانے کے درمیان ایک ہڈی سے گوشت کاٹتی, ہڈی کو چوسنا یا ہڈی سے گوشت نکالنا دانت کے ذریعے سے, عائشہ کہتی کہ جس جگہ سے میں اپنی دانت کے ذریعے سے ہڈی سے گوشت نکالا کرتی, کاٹتی, وہی ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وہی ہڈی دیتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر منہ رکھ کر گوشت کاٹتے اور کھاتے جہاں میں نے منہ رکھ کر گوشت کاٹا ہوتا. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت. اندازہ لگائیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی محبت کریں, اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے ایسے ہی محبت رکھے. میرے بھائیو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا. دیکھیے دوڑنے میں, اللہ اکبر, یہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے کتنے بہترین طریقے ہیں کہ شوہر بیوی سے خوش ہو, بیوی شوہر سے خوش ہو. عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں حالت سفر میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ میں مقابلہ کیا کہ کون آگے بڑھتا ہے. اللہ اکبر. میں مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی, دوڑ میں میں جیت گئی, آگے بڑھ گئی. پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرا جسم بھاری ہو گیا اور ہم دونوں پھر ایک بار آپس میں مقابلہ کیے, دوڑ کا مقابلہ کیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے, میں پیچھے رہ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاذہ بتلک. اللہ اکبر. یعنی یہ جیت تمہاری اس جیت کے بدلے میں ہے. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ ہمیں اس طرح اسلام اور شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے, اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت نے ہمیں آپسی ازدواجی تعلقات, میاں بیوی کی آپسی زندگی گزارنے کے وہ کون سے طریقے بتائے ہیں جس طریقے پر چل کر ہماری زندگی خوشگوار زندگی بن سکتی ہے. یاد رکھا جائے شوہر بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں, دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر پریشان ہے, غم سے نڈھال ہو رہا ہے, طرح طرح کے افکار ذہنوں پر ہیں, کئی دنوں سے لمبی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں, اور بیوی پوچھتی بھی نہیں ہے, ان کا خیال تک نہیں کرتی ہے, جائزہ بھی نہیں لیتی ہے کہ آخر ہمارے شوہر کیوں چند دنوں سے غم میں مبتلا ہیں, کون سی پریشانیاں انہیں آ گئی ہیں, کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں. میرے بھائیو اندازہ لگائیں, ہونا یہ چاہیے کہ شوہر بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھ میں
ساتھ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو دکھ میں ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنا چاہیے۔ اندازہ لگائیں، مثال میں دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جس وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کانپتے ہوئے بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر لوٹتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور ڈر جاتا رہا، کچھ اطمینان کی سانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا حال سنایا۔ یعنی فرشتے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دبوچا کیا، جبریل نے آپ کے جسم کو دبوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی بڑھنے لگی۔ سارا ماجرا، سارا واقعہ عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنایا گیا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری جان ختم نہ ہو جائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دکھ درد، اپنی پریشانی اپنی بیوی خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ پھر دیکھیے ایک بیوی اپنے شوہر کے دکھ درد میں کس طرح ساتھ دیتی ہے، کیسے ہاتھ بٹاتی ہے، کس انداز میں تسلی دیتی ہے ایک بیوی اپنے شوہر کو۔ اور ایسی ہی بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ساتھ دے، تسلی دے، دکھ درد میں ہاتھ بٹائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ کلا کلا، ہرگز نہیں، ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو بشارت ہو اے اللہ کے نبی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری وشیشتا ہیں، بہت سارے محاسن ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ وتصدق الحدیث، آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی، کیسے اللہ آپ کو ذلیل اور رسوا کرے گا؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تسلی آمیز کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہیں اور ڈھارس بڑھا رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ وہ تحمل الکل، اے اللہ کے نبی، کیسے اللہ آپ کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا؟ آپ کے اندر یہ خوبی بھی ہے کہ آپ لوگوں کے بوجھ کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ وہ تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہو اسے آپ کما کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، کیسے آپ کو اللہ رسوا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ تقری الضیف، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو کیسے رسوا کرے گا؟ آپ تو مہمان نواز بھی ہیں، مہمان نوازی بھی کراتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے اور پلاتے بھی ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اے اللہ کے نبی، کیسے اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟ آپ مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی ساری خوبیاں ہیں، پھر اللہ آپ کو رسوا کرے گا؟
آپ اپنی جان پر خطرہ محسوس نہ کریں. اللہ اکبر. ایسے ہی میرے بھائیوں پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں. ذرا غور کیا جائے میرے بھائیوں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں کیسے ساتھ دیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور ڈر کو ہلکا کیا. میرے بھائیوں ایسے ہی ایک بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا ساتھ دے, دکھ درد میں ہاتھ بٹائے, اپنے شوہر کا غم, شوہر کی فکر اور اس کی پریشانی کو دور کرے. اور ایسے ہی میرے بھائیوں شوہر بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق, شریعت نے, اسلام نے بیوی پر شوہر کے حقوق اور شوہر پر بیوی کے حقوق جو رکھے ہیں, دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. زندگی کامیاب اور خوشگوار گزرے گی, کوئی پریشانی نہیں آئے گی اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 ہے. رب کا فرمان ہے کہ عورتوں کے شوہروں پر عرف عام کے مطابق حقوق ہیں, جس طرح شوہروں کے ان پر حق ہیں اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. صحیح ترغیب و ترغیب للالبانی 1930 نمبر کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار, ہوشیار, بے شک تمہاری بیویوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر تمہاری بیویوں کا بھی حق ہے. لہذا میرے بھائیوں شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے, پھر جا کے امن, سکون اور اطمینان کی زندگی بسر ہوگی. اور یاد رکھا جائے اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک دوسرے سے لطف اندوز, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شوہر بیوی کے دلوں میں اللہ نے آپسی محبت کو قائم کر دیا ہے, اور شوہر بیوی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بیوی شوہر سے لطف اندوز ہوتی ہے. دونوں ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے دلی سکون پہنچانے کے ذرائع ہیں, سبب ہیں, ایک دوسرے کو راحت ملتی ہے. تو میرے بھائیوں عورت کو چاہیے کہ اگر شوہر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنی خواہشات کو بجھانے کے لیے بستر پر بلائے تو انکار نہ کرے, بلکہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائے, ہنستے ہوئے انداز میں, کھلکھلاتے ہوئے چہرے کے ساتھ, تاکہ شوہر بھی خوش ہو جائے. اور اندازہ لگائیں اگر انکار کرے شوہر کے بلانے پر یا شوہر کی خواہشات کی تکمیل کرنے پر بیوی اگر انکار کرتی ہے تو میرے بھائیوں اس کے بڑے نقصانات ہیں, جہاں آپسی زندگی بگڑ سکتی ہے, زندگی میاں بیوی کے جیون میں زندگی میں ناچاقی آ سکتی ہے, نفرت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. وہیں پر ایسی عورت پر, ایسی بیوی پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں. آئیے میں بتاؤں, ایک حدیث آتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. سنن ترمذی کی اور نسائی کی بھی حدیث ہے. کیا کہا
کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، اللہ اکبر، اور وہ انکار کر دے، بیوی اگر انکار تو جا ابھی بہت سارے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیشہ آپ پریشان کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح ناگواری کے ساتھ انکار کر دے، تو یاد رکھا جائے جہاں یہ آپسی زندگی بگڑ جائے گی، شوہر بیوی سے نفرت کرنے لگیں گے، وہیں پر اس پر ناراضگی کی حالت میں شوہر کی ناراضگی کی حالت میں کہ اگر شوہر نے ناراض ہو کر رات گزار دیا، فبات غضبان علیہا، شوہر نے رات گزار دیا بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کیے ہوئے، بیوی سے ناراض ہو کر، تو کہتے ہیں ایسی بیوی پہ، ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک، صبح ہونے تک فرشتے ایسی بیوی پر بد دعائیں کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا، میرے بھائیوں، اگر بیوی شوہر کو خوش دیکھنا چاہتی ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے میں انکار، ناگواری کی کوئی بھی صورت پیش نہ کرے۔ صحیح بخاری کی 1968 نمبر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ یہ ساری بات اپنے گھروں میں بھی سنائیں تاکہ ہماری عورتوں کی اصلاح بھی ہو سکے۔ جہاں ایک شوہر اپنے آپ کی اصلاح کرے اور اپنے اندر بیوی کی محبت کو پیدا کرے، وہیں پر اپنی بیویوں کو بھی ان باتوں کو سنایا جائے، کہا جائے کہ یہ ہے اسلام اور شریعت کے اصول، میاں بیوی کی زندگی گزارنے کے کامیاب طریقے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، ضرور انکار نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جیسے ہی شوہر کا، پتی کا آدیش ہو، ضرور اس کے پاس آئے، گرچہ وہ تنور پر کیوں نہ ہو، روٹی کیوں نہ پکا رہی ہو، سالن جلنے کا، روٹی خراب ہونے کا ڈر کیوں نہ ہو، لیکن جیسے ہی شوہر کا آدیش آ جائے، میاں کا آدیش ہو، حکم ہو، فوراً ان کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، ہاں کہتے ہوئے فوراً حاضری دے دے۔ میرے بھائیوں، اگر اس طرح اگر زندگی گزاری جائے تو پھر کامیاب زندگی گزرے گی، چین سکون کے سانس لیں گے میاں بیوی آپس میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، شریعت نے شوہر بیوی کو آپسی لباس بتایا ہے، ایک دوسرے کا رازدار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہے کہ شوہر بیوی، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے راز کو راز میں رکھیں، ایک دوسرے کے راز کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی بیوی تمہارے لیے لباس ہیں۔ جس طرح لباس کے ذریعے سے ستر کو ڈھانکا جاتا ہے، شرمگاہ کو چھپایا جاتا ہے، جسم کو ڈھانکا جاتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہوتا کیا ہے، لوگ اپنے ساتھیوں کی محبت میں اس قدر آ جاتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپسی بات کو، راز و نیاز کی بات کو
زندگی جو رات میں گزارا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کیا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں سے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پورا کیا اور اس طریقے پر ہم نے کیا، یہ ہم نے طریقے اپنائے۔ اللہ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اور جن بھائیوں کے اندر اس طرح کی غلط حرکت ہے کہ اپنی بیوی کے راز کو، اپنی گھر کی باتوں کو، آپسی جمع کے طریقے کو ایک دوسرے سے، بیوی کی راز کی باتوں کو اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہے، تو یقین جانیں بڑی وعید آئی ہے ایسے شخص کے لیے۔ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی 1437 نمبر کی۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ خامیاں خرابیاں دیکھی جاتی ہیں۔ بے حیائی کی آخری حد ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر نے کیسے کیسے کیا، کیسے کیسے رات گزارا، وہ بھی ظاہر کر دیتا اپنے ساتھیوں کے سامنے میں۔ کتنی گندی اور گھناؤنی حرکت ہے یہ، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها۔ قیامت کے دن اللہ کی قسم، اللہ کے نبی فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا انسان وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے لطف اندوز ہوا، اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کیا، اور وہ بیوی اس سے لطف اندوز ہوئی، بیوی نے بھی اپنی خواہش کو اپنے شوہر کے ساتھ پورا کیا، اور پھر اس نے اپنی بیوی کے راز کو ظاہر کر دیا کہ ہم نے ایسا ایسا کیا ہے، ایسی ایسی، اس طریقے پر ہم نے رات گزارا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، بدترین انسان ہے، بدترین انسان درجے کے اعتبار سے قیامت کے دن ایسے انسان کو شمار کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچا جائے، ایسی غلطی ہرگز نہ کریں، اور عورت کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے راز کو اپنی سہیلیوں کے سامنے میں، اپنی بہنوں کے سامنے میں یا کسی اور کے سامنے میں ظاہر نہ کرے، ذکر نہ کرے۔ اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع سے باتیں کی جائیں گی۔ شوہر کے حقوق جو بیوی بھی بنتے ہیں اور بیوی کے حقوق جو شوہر پہ بنتے ہیں، اس تعلق سے بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، جو باتیں کتاب سنت کی روشنی میں کہی گئی ہیں۔ اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کامیاب زندگی گزرے گی، میاں بیوی کی زندگی میں سکون اور چین کی سانس لے سکیں گے، ایک دوسرے کو ہمیشہ خوش دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں میاں بیوی کے آپ سے زندگی گزارنے کے طریقے کے تعلق سے ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان باتوں کا خاص خیال رکھنے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی بھائیوں سے پھر گزارش ہے کہ آپ ضرور اپنے بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی شیئر کرنے کا اجر ملے، ثواب ملے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ